کچھ امور کچھ کام ایسے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، وہ کام مالک خود کرتا ہے۔ پیدا کرنا، رزق بہم پہنچانا، حیات اور ممات، بہت سارے امور مخلوق سے سر انجام نہیں ہو سکتے، اور کچھ کام ایسے کہ جو اللہ کی شان کے لائق نہیں۔ ہمیں سجدے کا حکم دیا گیا، لیکن وہ سجدے سے پاک ہے اس لیے کہ وہ خود مسجود ہے۔ ہمیں دیگر اعمال کا حکم دیا گیا، لیکن وہ اعمال وہ خود نہیں بچا لاتا، چونکہ وہ اعمال اس کے لیے کیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ وہ خود بھی کرتا ہے اور ہمیں بھی کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ عمل کون سا ہے؟ ارشاد ہوا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ جل شانہ اور اس کے فرشتے عزت والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم اس عظیم المرتبت نبی پر درود بھی بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھو۔ یہ حکم نامہ ہمیں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ وہ بابرکت اور متبرک کام ہے کہ جو تمہارے رب کا بھی عمل ہے، اس کے فرشتوں کی بھی ڈیوٹی ہے، اور اس سعادت مندی سے، اس بابرکت عمل سے محبوب کے غلاموں تم محروم نہ رہ جانا۔ تم بھی یہ سعادتیں سمیٹو اور یہ برکتیں حاصل کرو، میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھا کرو۔ اب درود کیا ہے؟ صلاۃ کا معنی درود کر دیا اور فارغ ہو گئے۔ درود بھی اردو کا لفظ نہیں ہے، یہ کسی اور زبان کا لفظ ہے جو اردو میں مستعمل ہے۔ تو صلاۃ کا معنی درود کیا، تو درود کا معنی کیا ہے؟ تو ہمیں صلاۃ کے معنی ڈھونڈنے پڑیں گے کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اسی آیت کریمہ کی تفسیر کتاب التفسیر بخاری میں دیکھیں، حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کو عربی میں صلاۃ اور کسی دوسری زبان میں درود سے تعبیر کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، فَهِيَ مِنْهُ عَزَّ وَجَلَّ ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ وَتَعْظِيمُهُ۔ کہتے ہیں کہ صلاۃ کا یعنی درود کا مطلب جب اللہ کی طرف نسبت کر کے معنی کریں گے تو اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجمع میں محبوب کی ثنا کرتا ہے، محبوب کی تعریف فرماتا ہے۔ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ وتعظیمہ، اور محبوب کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ تو ہر وہ عمل جس سے حضور علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہو، ہر وہ کام جس سے حضور کی ثنا کرنا مقصود ہو، یہ صلاۃ کے درود کے زمرے میں آئے گا۔ حضرت علامہ محمود آلوسی شکری بغدادی علیہ رحمہ تفسیر روح المعانی میں صلاۃ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے ارشاد کرتے ہیں، وَتَعْظِيمُهُ إِيَّاهُ فِي الدُّنْيَا بِإِعْلَاءِ ذِكْرِهِ وَإِظْهَارِ دِينِهِ وَإِبْقَاءِ الْعَمَلِ بِشَرِيعَتِهِ وَفِي الْآخِرَةِ بِتَشْفِيعِهِ فِي أُمَّتِهِ۔ کہتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کے اندر حضور علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا جائے اس انداز سے کہ حضور کے ذکر کو بلند کیا جائے اور حضور کے دین کے ظہور و غلبے کے لیے کوشش کی جائے، وَإِبْقَاءِ الْعَمَلِ بِشَرِيعَتِهِ، اور حضور کی شریعت پر عمل کا دوام کیا جائے، وَفِي الْآخِرَةِ بِتَشْفِيعِهِ فِي أُمَّتِهِ، اور آخرت کے اندر اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام شفاعت کے بازو کھولیں گے اور امت کو بخشوا لیں گے۔ یہ مفہوم حضرت علامہ محمود آلوسی بغدادی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں۔ پہلا مفہوم میں نے حدیث سے بیان کیا، دوسرا مفسر کی رائے ہے، تیسرا لغت کا امام اس آیت کریمہ کی تشریح کیا کرتا ہے۔
حضرت ابن منظور افریقی علیہ رحمہ لسان العرب میں، جو کہ لغت کی معتبر کتاب ہے، صلاۃ کے مفہوم میں لکھتے ہیں فَمَانَاهُ، اس کا معنی یہ ہے عَظِّمْهُ فِي الدُّنْيَا، جب ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، تو اس کا مفہوم کیا، اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں فَمَانَاهُ، اس کا معنی یہ ہے عَظِّمْهُ فِي الدُّنْيا، اے اللہ دنیا کے اندر محبوب کی عظمت کو اور بلند کر دے۔ کیسے بلند کر دے؟ بے اعلاء ذکر ہی، کہ محبوب کے ذکر کو علو اور مرتبت اور شان و شوکت عطا کر دے، وَإِظْهَارِ دَعْوَتِهِ، اور حضور کی دعوت کو پھیلا دے اور پوری دنیا پہ غالب کر دے، وَإِبْقَاءِ شَرِيعَتِهِ، اور حضور کی شریعت کو دوام بخش دے، وَفِي الْآخِرَةِ بِتَشْفِيعِهِ فِي أُمَّتِهِ، اور آخرت کے اندر اس کا وہی مفہوم جو علامہ آلوسی بغدادی نے کیا کہ حضور علیہ السلام کو جو حق شفاعت دیا جائے گا، اس کے لیے اللہ سے دعا مانگنا۔ اور حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے لیے وسیلے کی دعا مانگو۔ یہ جو ہم اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے آقا و مولا کو مقام وسیلہ عطا فرما، اور حضور علیہ السلام کے لیے دعا مانگنا ہے، اور حضور مقام محمود پہ جلوہ فروز ہوں گے، اور وہاں حضور کو خاص کلمات دیے جائیں گے جو اس سے قبل نہ کسی نے بولے ہیں نہ اس کے بعد کوئی استعمال کرے، وہ حضور کو القاء کیے جائیں گے، اور ان خاص لفظوں سے حضور اللہ کی تعریف فرمائیں گے، اللہ کی حمد بولیں گے، اور اس حمد کے صلے میں اللہ تعالیٰ محبوب سے فرمائے گا محبوب مانگتا ہے جو میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ تو حضور کیا مانگیں گے؟ خود فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے دعا کا کوٹا دیا ہے، اس نے وہ دعا دنیا پر ہی مانگ لی، لیکن میں نے اپنی دعا کو آخرت کے لیے بچا کے رکھا ہے، اور وہ کیا ہے کہ میں گناہ گاروں کی شفاعت کے لیے اللہ کے حضور عرض کروں گا۔ یہاں امام اہل محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا انداز دیکھیے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ جب دامن شفاعت کھولیں گے تو بڑے بڑے گناہ گار اس شفاعت کی پناہ میں آ جائیں، بلکہ شفاعت کا جب دامن کھلے گا تو نیکوکار بھی گناہ گاروں کی صفوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے کہ ہم حضور کی شفاعت کے حقدار بن جائیں۔ وہ کسی نے کسی موقع پہ اپنے ذوق میں اور اپنی لے میں پڑھا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں، تو لوگوں نے داد دی، میں بھی اس مجمع میں بیٹھا تھا، بہت پرانی بات ہے، تو میں نے اس زمانے میں اس کو ٹوک دیا، روک دیا، میں نے کہا نہ یوں نہ کہو، حضور ہمارے وکیل ہیں، لیکن وکیل نگہبان کے معنی میں، لیکن تم بات مقدمے کی کر رہے ہو، مقدمے والے وکیل ایڈوکیٹ کے معنی میں نہیں، چونکہ جو وکیل ہوتا ہے وہ جج کو کہتا ہے صاحب میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑ دیں، اگر جرم ثابت ہو جائے تو پھر سزا پکی ہوتی ہے، تو جو وکیل ہوتا ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ میرے موکل نے جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑا جائے۔ حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں، ہمارے شفیع ہیں۔ وکیل کہتا ہے جرم نہیں کیا چھوڑ دے، اور شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھ لے۔ حضور وکالت نہیں فرمائیں گے، حضور شفاعت فرمائیں گے، اور حضور کی شفاعت سے بڑے بڑے گناہ گاروں کو نجات ملے گی۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، حضور فرماتے ہیں کہ میں امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی سفارش کروں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کو حق دیا جائے گا آخرت کے میدان میں، اور آقا کریم علیہ السلام سجدے میں سر رکھیں گے۔ بخاری شریف میں حدیث شفاعت اٹھائیں، ایک بار نہیں 4 بار سر رکھیں، اور ہر بار رب کہے گا کہ مالک سر انور تو اٹھاؤ، جو کہو وہ مان لیں گے، جس کی سفارش کرو گے وہ قبول کر لیں گے، اور پھر حضور سفارش کرتے چلے جائیں گے اور امت کو بخشواتے چلے جائیں گے۔ فرمایا اوتیت الشفاعہ، مجھے شفاعت دی گئی، اور ہر نبی کو ایک دعوی مستجابہ قبول ہونے والی دعا زندگی میں عطا کی گئی، دعا کا خصوصی کوٹا دیا گیا، ہر نبی نے وہ دعا کا حق دنیا پہ استعمال کر لیا، لیکن فرمایا کہ غلاموں میں نے وہ دعا تمہارے لیے بچا کے رکھی ہے۔ یہاں فاقے کاٹ لے، تکلیفیں کاٹ لی، دکھ برداشت کر لیے، اذیتیں تکلیفیں کیا کچھ نہیں تھا جو حضور علیہ السلام نے برداشت نہیں کیا، لیکن وہ شفاعت کے لیے حضور قیامت کے دن بازو رحمت کھولیں گے تو پھر گناہ گاروں کی نجات کی ضمانت ہو۔ وہ حضرت علامہ ابن منظور افریقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں
کہ یہ مفہوم ہے صلات کا، جب درود کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا مفہوم ہوتا ہے نزول رحمت۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب پر مزید رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، جس سے حضور کے درجے بلند ہوتے ہیں اور حضور کی عظمت میں اور اضافے ہوتے ہیں۔ اور جب فرشتوں کی طرف نسبت کی جائے تو فرشتوں کی طرف نسبت بھی دعا کے معنی میں ہے۔ اور جب ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ اس پیارے محبوب علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں گزارش ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ درود ایک ایسا وظیفہ ہے جو کسی صورت میں رد نہیں ہوتا، چونکہ ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ اپنے پیارے نبی پر رحمت نازل فرما، وہ تو پہلے ہی فرما رہا ہے، تو ہم کہیں یا اللہ اپنے نبی پہ رحمت نازل فرما، تو کیا اللہ فرمائے گا کہ میں نہیں فرماتا؟ اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ علماء کہتے ہیں کہ جو درود ہے وہ بہر صورت قبول ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا کو درود کے ساتھ جوڑ لو، درود تو قبول ہونا ہی ہونا ہے، تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے گی، چونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یہ شان نہیں ہے کہ بعض کو قبول کر لے اور بعض کو ترک کر دے۔ ہماری فقہ کا بھی مسئلہ ہے، اگر آپ نے کسی سے سودا لیا ہے، اس میں کوئی ردی چیز آ گئی اور کچھ صحیح آ گئی، اب یہ نہیں آپ کر سکتے کہ جو صحیح ہے وہ رکھ لیں اور ردی واپس کر دیں، یا تو وہ صحیح کے ساتھ ردی بھی قبول کرنا پڑے گی اور یا پھر جو ہے وہ صحیح بھی واپس کرنا پڑے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ مرضی کی رکھ لی اور مرضی کی واپس کر لی، یا سارا سودا قبول کرنا پڑے گا یا سارا سودا واپس کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور جب درود کے ساتھ دعا مانگی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اس دعا کو چھانٹ کے الگ نہیں کرتا کہ میں نے یہ نہیں قبول کرنی، درود کے ساتھ جو مانگی ہوئی دعا ہے اللہ وہ بھی مستجاب فرما لیتا ہے، وہ بھی قبول فرما لیتا ہے۔ درود پاک وہ بابرکت عمل ہے کہ جو اہل ایمان کو تعلیم دیا گیا۔ علماء نے لکھا کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے، اور جب حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے اس وقت درود پڑھنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ بھی وجوب کے اور بہت سارے مقامات علماء نے بیان کیے، اور نمایاں 40 مقامات علماء نے بیان کیے جہاں درود شریف پڑھنا مستحب ہے، لیکن بعض مقامات پہ درود شریف پڑھنا مکروہ بھی ہے، جس طرح باتھ روم اور اس قبیل کے اور مقامات اور جگہ اور جو ہے وہ احوال ایسے ہیں جہاں درود شریف نہیں پڑھا جائے۔ باقی درود شریف وہ بابرکت وظیفہ ہے، وہ مقبول بارگاہ عمل ہے کہ جس کو جتنی بار مرضی پڑھو، ایک تو طبیعت میں اکتاہٹ نہیں ہوتی، انسان تھکتا نہیں، اور دوسرا اس عمل کی برکتیں اتنی ہیں، اس کا ثواب اتنا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سماعت کر لیجئے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ اس بابرکت وظیفے کا نتیجہ ہے جو بندہ مومن کو نصیب کر دیا جاتا ہے۔ دوسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ذکرت عنده فلیصلی علی ومن صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ بها عشرا، حضور نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اس کو میرے پہ درود پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا۔ علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، وہ کہتے ہیں کہ اصل درود پڑھ کر کے اپنے لیے رحمتیں طلب کرنا ہوتا ہے رب سے، کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درود کے محتاج ہے۔ بندہ کہ میں درود پڑھ رہا ہوں، جب ہم نہیں تھے اس وقت بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھا جا رہا تھا، جب کائنات کو خلق وجود بھی نہیں دیا گیا تھا مصطفیٰ پہ درود اس وقت بھی پڑھا جا رہا تھا۔ تو یہ ہم اپنی سعادت مندی حاصل کرتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جو مانگنے والے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں میں نے مختصر بات آپ کے سامنے اس عنوان سے رکھی تھی، ایک وہ ہے کہ جو ڈائریکٹ دروازے کو دستک دے کے صاحب خانہ سے مانگتے، صاحب خانہ اپنی توفیق کے مطابق اس کو دے نہ دے اس کی مرضی، اور مانگنے والوں کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ وہ مانگتے نہیں، کسی شخص کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس کو دعائیں دینے لگتے، تیرے بچوں کی خیر، تیرے والدین کی خیر، جہاں دادے پر دادے سے شروع ہوتے ہیں اور نیچے نسل تک آتے ہیں۔ تو وہ جب دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں
تیرے خاندان کی، تیری جد کی خیر، تو گھر والا سمجھتا ہے جو ہمیں دعائیں دے رہا ہے اصل خود خالی جھولی لے کر آیا ہے، یہ کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ تو کوئی شخص اللہ کی بارگاہ سے مانگنا چاہے، اللہ تو اولاد سے پاک ہے، تو اس کے محبوب کی خیر مانگو، اللہ تعالیٰ ایک بار خیر مانگو گے 10 رحمتیں جھولی میں ڈال دے گا۔ تو یہ مانگنے کا ایک مہذب طریقہ ہے جو اہل ایمان مانگتے ہیں۔ اس لیے اگر سارے وظیفے چھوڑ کے صرف درود پڑھا جائے تو یہ کیسا عمل ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ابھی آ رہی ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنا بابرکت وظیفہ ہے جس کی تعلیم حضور ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنیے جس کو امام طبرانی نے اپنی موجم میں روایت کیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، اور جو میرے اوپر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئۃ کتب اللہ بین عینیہ براۃ من النفاق وبراۃ من النار، اور جو شخص میرے اوپر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کی 2 آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے یہ بندہ منافق بھی نہیں ہے، دوزخی بھی نہیں ہے، یہ نہ منافق ہے اور نہ دوزخی ہے، نفاق سے اور دوزخ سے بری لکھ دیا جاتا ہے۔ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن جس مرتبے پر شہداء کو ٹھہرائے گا اسی مقام پہ درود پڑھنے والوں کو ٹھہرائے گا۔ یہ ثواب ہے اس شخص کے لیے کہ جو حضور پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت سنیے، فرماتے ہیں یہ عشرہ مبشرہ سے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اور صحابہ میں سب سے زیادہ امیر صحابی بھی یہی، 1,44,000 صحابہ میں سب سے امیر ترین صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتبعته حتى دخل نخلا فسجد فاطال السجود حتى خفت او خشیت ان يكون الله قد توفاه او قبضه۔ کہتے ہیں ایک دن حضور گھر سے باہر تشریف فرما ہوئے، مسجد نبوی سے نکلے تو میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑا، حضور علیہ السلام کے تتبع میں، حضور کی اتباع میں میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا۔ حتی داخل نخلا، یہاں تک کہ کھجوروں کے ایک باغ میں حضور تشریف فرما ہو گئے، میں بھی اس باغ میں حضور کے پیچھے چلا۔ میں نے کیا دیکھا؟ حضور نے سجدہ فرمایا، فاطال السجود، اور سجدہ اتنا لمبا تھا، حتی خفت او خشیت ان یکون اللہ قد توفاہ او قبضہ، مجھے ڈر لگا کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، کہ حضور نے سر انور رکھا سجدے میں پھر اٹھا ہی نہیں رہے تھے، تو میں ڈرا اس بات سے کہ کہیں حضور کا وصال نہ ہو گیا ہو، حضور علیہ السلام اس دار فانی سے کوچ نہ کر گئے ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ کالا فجے تو انظر فرفع راسا، میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک حضور نے سر انور اٹھا لیا۔ فقالا مالک یا عبد الرحمن، تو میرا رنگ اڑا ہوا تھا، میری طبیعت کے اوپر ایک عجیب کیفیت تھی۔ حضور نے سر اٹھایا اور مجھے اس حالت میں دیکھا، کہا کہ اے عبد الرحمن تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا فذکرت ذالک لہ، جو مجھے ہوا تھا میں نے وہ بتا دیا، میں تو ڈر گیا تھا کیونکہ صحابہ کی زندگی ہی تو حضور کے نام سے تھی، اور آقا کریم کی زندگی کے ساتھ اور حضور کی حیات کے ساتھ ہی تو وہ جیتے تھے بلکہ اڑتے تھے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے سب سے مشکل وقت حضور علیہ السلام کی وفات کا وقت، ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے پڑھا ہوگا سیر میں، علماء سے سنا ہوگا، حضرت عمر نے تلوار نکال لی تھی حضور کے وصال پر، کوئی کہے تو صحیح حضور کا وصال ہو گیا، میں گردن کاٹ لوں، روتے تھے، عجیب کیفیت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ آگے کیا لیکن حضرت عمر جو ہے وہ ان کی بات بھی سننے کے لیے تیار تھے۔ حضرت بلال چیخیں مارتے تھے، عجیب حالت تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ کہتی تھی سبت علی مصائب لو انہا سبت علی ایام سرنا لیالیا، لوگوں میرے اوپر جو مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں اگر وہ چٹے دنوں پہ پڑتی تو وہ بھی کالی راتیں بن جاتی، اتنی مصیبتیں آ گئی۔ حضور علیہ السلام کے وصال پر یہ صحابہ کی کیفیت۔ حضرت زید بن عبداللہ اپنے باپ کو پانی دے رہے تھے، حضرت امام زرقانی نے لکھا ہے ان کے بیٹے نے جا کے کہا کہ ابا جی کو بات سنی ہے؟ انہوں نے کہا بتاؤ بیٹے کیا ہوا ہے؟ کہا حضور کا وصال ہو گیا۔ حضرت زید نے یوں ہاتھ اٹھائے اور سنو انہوں نے کیا کہا، اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا، اے اللہ مجھے اندھا کر دے، مجھے نابینا کر دے۔ آنکھوں کے چراغ روشن اس لیے تھے کہ تیرے رسول کو دیکھتا تھا، اب حضور اگر اس دنیا سے چلے گئے تو میں نے آنکھوں کی چراغ کیا کرنے،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور وہ فوراً نابینا ہو گئے۔ کسی نے بعد میں ان کے پاس جا کے افسوس کیا کہ تمہاری آنکھوں کی بینائی جاتی رہی ہے، بڑا افسوس ہوا ہے۔ وہ فرمانے لگے تمہیں ہوا ہوگا، مجھے تو کوئی نہیں ہوا، میں تو حضور کے بغیر کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، جس نے آپ کو دیکھا پھر وہ کسی کو جو ہے وہ اور کیوں دیکھے۔ تو یہ صحابہ کی کیفیت تھی۔ بلکہ غدابہ نامی اونٹنی جس پہ حضور سواری کیا کرتے تھے، کتب میں آتا ہے، صحیح روایات ہیں، وہ حضرت فاطمہ تو زہرا کی دہلیز پر سر رکھ کے رویا کرتی۔ اور وہ یافور نامی دراز گوش جس پہ حضور سواری کیا کرتے تھے، جس کو ہم اپنی زبان میں گدھا کہہ لیتے ہیں لیکن نسبت رسول سے ہوگی تو پھر اس کو دراز گوش کہیں گے، تو وہ قبیلہ بنو سلیم کے کنویں میں چھلانگ لگا کے مر گیا کہ جب حضور چلے گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا لینا۔ یہ کیفیت جانوروں کی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کی جدائی کا صدمہ کون برداشت کرے؟ آپ نے سنا نہیں کہ استن حنانہ حضور کے فراق میں کیسے تڑپ تڑپ کے روتا تھا؟ صحاح میں روایت ہے، لگتا تھا جس طرح پھٹ جائے گا۔ اور آقا کریم ممبر سے نیچے اترے اور آقا نے اس کو دونوں ہاتھوں میں لیا، پھر تسلی دی، اور ایسے لگا جس طرح کہ بچھڑا ہوا بچہ ماں کی گود میں آ جائے تو اس کی گگھی بن جاتی ہے۔ یہ کیفیت ہوئی۔ پھر حضور ممبر پہ جلوہ فراز ہوئے اور صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا لو لم افعل ھکذا لھن الی یوم القیامہ، اگر میں اپنے عاشق زار کو ممبر سے اتر کے یوں تسلی نہ دیتا تو یہ لکڑی کا ستون قیامت تک روتا ہی رہتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے حضور کے پیار کی کیفیت۔ ان کے لیے مشکل مرحلہ تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جو میرے پہ بیتی تھی نا، جو میری حالت ہوئی تھی، میں نے صاف صاف عرض کی حضور میں تو بہت پریشان ہوا تھا۔ تو حضور نے فرمایا فقالا ان جبرائیل علیہ السلام قال لی، سنو کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے آ کے کہا الا ابشرک ان اللہ عز وجل یقول، کہ حضور میں آپ کو بشارت نہ دوں کہ رب کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے من صلی علیک صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ۔ ذرا دیکھیے لفظ، حضور فرماتے ہیں میں کیوں سجدے میں گیا تھا؟ سنو اے عبد الرحمن ابن عوف واقعہ کیا ہوا، میں اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا؟ کہا میرے پاس جبریل آئے اور جبریل نے مجھے رب کا سندیسہ دیا، پیغام دیا کہ محبوب آپ کا رب کہتا ہے کہ آپ کا جو امتی آپ پہ درود پڑے گا میں رب ہو کے اس پہ درود پڑھوں گا، اور جو آپ کا امتی آپ کو سلام کہے گا میں رب ہو کے اس کو سلام کروں گا۔ تو حضور فرماتے ہیں فسجدت للہ شکرا، تو پھر میں سجدہ نہ کرتا، پھر میں شکر کا سجدہ نہ کرتا اور میرا سجدہ لمبا نہ ہوتا کہ اتنا کرم ہوا کہ میرا اگر غلام مجھ پہ درود بھیجے تو رب اس پہ درود بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کرم نوازیاں اس شخص پر کہ جو حضور نبی رحمت صلی اللہ کے لیے جو معرفت اور جو پہچان ہے، وہ دو چیزیں یہاں اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی، ایک ایمان اور ایک تقوی، کہ وہ کمال درجے کے مومن ہوں گے اور پرلے درجے کے متقی ہوں گے۔ یہ دو خوبیاں اگر کسی وجود میں جمع ہوں تو اس کے بارے میں یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، لیکن اگر یہ دو بنیادی خوبیاں کسی کے اندر موجود نہیں ہیں تو پھر اس کی شعبدہ بازیوں سے متاثر ہو کر کے اس کو کرامت قرار دے دینا یہ سوائے نادانی کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ خرق عادت امر جس کی نظیر لانا ممکن نہ ہو، اگر ولی کے ہاتھوں سے ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے، اور اگر وہ کسی فاسق و فاجر یا بے دین کے ہاتھوں سے ظاہر ہو تو اسے استدراج کہیں گے۔ جس طرح قرب قیامت میں دجال آئے گا، مارے گا بھی زندہ بھی کرے گا، تو اس کی کرامت نہیں ہو سکتی، اس کا معجزہ نہیں ہو سکتا، یہ اس کا استدراج ہوگا۔ تو استدراج اور کرامت کے درمیان فرق کو کیسے محسوس کیا جائے کہ یہ استدراج ہے اور یہ کرامت ہے؟ کرامت برحق ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن کرامت اور استدراج کے اندر جو فرق ہے اس کو ہر بندہ محسوس نہیں کر سکتا۔ یہاں بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں ایک ہی معیار دیا گیا ہے، ایمان اور تقوی۔ ہم چونکہ اس معیار سے ہٹے ہیں تو جعلی لوگوں کے ہتھے چڑھے ہیں، شعبدہ باز لوگوں کے قابو آ گئے ہیں۔ اگر ایمان اور تقوی جو اللہ نے ہمیں معیار دیا ہے اس پر اگر ہم رہتے تو کسی کے بارے میں خوش گمانی سے اس کے قریب ہوتے۔ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم اس کو دیکھو تو رب یاد آ جائے، تمہارے دل سے رغبت دنیا کم ہو اور رغبت آخرت بڑھ جائے۔
ایمان اور تقوی یہ دو علامتیں بنائی گئی. اب اس کا یہ مطلب قطعاً نہ لیا جائے کہ کرامت کوئی چیز نہیں ہوتی. کرامت کا من حیث الکرامت انکار کفر ہے. اگر کوئی شخص کہے کہ میں نہیں مانتا کرامات کو تو کافر ہو جائے گا. وہ کرامات جن کا بیان قرآن کے دامن میں موجود ہے اس کا انکار بھی کفر ہے، چونکہ وہ قرآن مجید کا انکار لازم آئے گا. تو یہ بے موسم پھلوں کا حجرہ مریم میں موجود ہونا یہ کرامت ہے اللہ کی ولیہ کی، اور یہ قرآن کے دامن میں موجود ہے. تو یہ اس کا من حیث الکرامت نہ انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ اولیاء اللہ کے وجود سے کرامات کی نفی کی جا سکتی ہے. لیکن جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ مشکل ہے پہچاننا کرامت اور استدراج میں فرق. اس لیے ہمیں ایمان اور تقوی سے کسی کو پرکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جب ہم یہ معیار بنا لیں گے تو پھر ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے. چونکہ یہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کے ذریعے سے ہدایت انسانی کا کام لیا جاتا ہے. تو اگر اللہ کے بندوں سے ہم دور ہٹ جائیں گے تو ہم اپنے لیے محرومیاں اکٹھی کر لیں گے. تو وہ کیسے ہوگا کہ ہم بہت سارے 2 نمبر لوگوں سے دھوکہ کھائیں گے، اور دھوکہ کھانے کے بعد پھر ہم اصل سے بھی کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں. جس طرح بہت سارے طبقات ہیں، یعنی ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے ہر ایرے غیرے کو مان لیا ہوا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے ان لوگوں کو دیکھ کر کے حقیقتوں کا انکار کر دیا ہے. تو جنہوں نے ایسے لوگوں کے پیچھے لگ کے اپنی عقیدتیں برباد کی ہے وہ بھی برباد ہو گئے، اور جنہوں نے ایسے لوگوں کے روپ کو دیکھا اور حقیقت کا انکار کر دیا وہ بھی اولیاء اللہ کی وجود کی برکتوں سے محروم ہو گئے. تو ہمیں آنکھیں کھول کر جینے کی ضرورت ہے. ہم دیکھیں کہ اللہ کے جو کامل بندے ہیں وہ 2 صفات سے مالا مال ہیں، ایمان اور تقوی. تو جہاں آپ کو ایمان اور تقوی بدرجہ کمال ملے تو وہاں محبتوں کا رشتہ ربط قائم کر لیں. دوسری جانب ہر وہ منہ دراز، ہر وہ شریعت کا باغی، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن جو اس روپ کے اندر، اس لباس کے اندر آ کے لوگوں کی عقیدتیں لوٹتا ہے اور اس کے عمل سے، رویے سے، طرز زندگی سے شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے، تو ہم کبھی بھی اس کو نہ سپورٹ کریں اور نہ اس کی قربت میں بیٹھیں. اس وقت معاشرے کے اندر زیادہ تر ایسے لوگ موجود ہیں جو حقیقت کا روپ دھار کر کے بہروپیے لوگوں کی عقیدتوں کو لوٹ رہے ہیں. آئے دن اخبارات میں خبریں چھپتی ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر روز کوئی نہ کوئی تصویر گھوم رہی ہوتی ہے. کوئی شریعت کا باغی، کوئی عورتوں سے بغل گیر ہو رہا ہے، اور کوئی جو ہے وہ عجیب دمال ڈال رہا ہے اور عجیب چکر بازیاں کر رہا ہے، اور وہ ہمارے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور جاہل لوگ ان کو ماننے کے لیے معاشرتوں میں موجود ہوتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دونوں آنکھیں کھول کے جینے کا فن جان دیتے ہیں. اگر اس دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، لباس خضر میں یا سینکڑوں راہزن بھی رہتے ہیں. برما کا صوبہ اراکان، جسے آج کل رکھائن کہتے ہیں، یہ 350 سال تک مسلمانوں کے زیر تسلط رہا اور اہل اسلام نے یہاں حکومت کی. تحریک پاکستان کے دوران یہ علاقہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتا تھا، لیکن جس طرح ریاست جونا گڑھ کو، کشمیر کو، ہوشیار پور، گرداسپور اور امرتسر کو الگ رکھا گیا، اسی طرح برما کے لوگوں کے ظلم و جبر سہنے کے لیے یہ مسلمان ان کے رحم و کرم کے سپرد کر دیے گئے، اور 70 سال سے یہ ان کے جبر سہ رہے ہیں. 14 ملٹری آپریشن ان کے اوپر ہوئے. ان کی نسل کشی اب کی جا رہی ہے. ہر نوع کا ظلم اور ہر قسم کا جبر یہاں توڑا جا رہا ہے. بچے ماؤں کے سامنے ذبح کیے جا رہے ہیں. حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو پاؤں تلے روندا جاتا ہے. لوگوں کو جلتی ہوئی آگ کے اندر پھینکا جاتا ہے. تالاب میں ڈال کر کے اس پانی میں کرنٹ لگایا جاتا ہے، اور مکانوں کے اندر مکینوں سمیت بستیاں جلا دی جاتی ہیں. درختوں سے باندھ باندھ کر کے خواتین کی بے حرمتی کی جاتی ہے. باپوں اور بھائیوں کے سامنے بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتیں پامال کی جاتی. درد اور دکھ کی کون سی وہ قسم ہے جو اس بستی میں نہیں اتری. دوسری جانب طاقتور اسلامی ملک اس خیال میں ہے کہ ہم تو محفوظ ہیں،
لیکن کیا باری باری سب کو ذبح نہیں کیا جا رہا؟ شام سے لے کر کے عراق تک اور فلسطین سے لے کر کشمیر تک، یمن سے لے کر کے برما تک پھیلے ہوئے یہ دکھ کیا امت کے دکھ نہیں ہیں؟ کیا وہ جو بچے کاٹے جا رہے ہیں وہ اس امت کے فرزند نہیں ہیں؟ تو وہ کمزور لوگ ظالموں کے پنجہ استبداد کے اندر کرا رہے ہیں، لڑنے کی سکت نہیں ہے۔ آج دنیا 21ویں صدی میں ہے، انسان تو انسان رہے، جانوروں کے حقوق پہ بھی بات ہوتی ہے، سانپوں کے حقوق پر تنظیم موجود ہے، کتوں کے حقوق پر تنظیمیں موجود ہیں۔ یہ کائنات کا کتنا بد نصیب طبقہ ہے کہ جن کی کوئی آواز بننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہر آنے والا دن ظلم اور جبر کی نئی داستاں رقم کر رہا ہے۔ ہمیں قرآن نے بتایا کہ ایسے لوگوں کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے، مسلم امہ قوت کے ساتھ کھڑی ہو اور عسکری طاقتیں وہاں اپنے ڈیرے ڈالیں۔ اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سفارتی ذرائع سے ان کی وہیں آباد کاری کو یقینی بنائیں، اور آخری حل یہ ہے کہ وہ مختلف ممالک کی جانب ہجرت کر جائیں اور ان کو راہ دیا جائے، عزت سے، آبرو سے، مہمانوں کی طرح ان کو مختلف ملکوں کے اندر رہائش پذیر کیا جائے۔ آج جو انسانی حقوق کا چارٹر لیے پھرتے ہیں اور انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کا مکروہ چہرہ سامنے آ گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا جانبدارانہ رویہ کیا ہے، اور ان کو وہ ذبح ہوتے ہوئے انسان دکھائی نہیں دیتے، تو ان کے مکروہ چہرے سامنے آ گئے۔ UNO اس کا کردار بھی سامنے آ گیا۔ شمالی کوریا کے دھماکے کے بعد 2-3 گھنٹوں کے اندر اجلاس بلا لیا گیا نا، اور اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ مشرقی تیمور کا سلسلہ تھا، چٹکی بجاتے حل کر لیا گیا، لیکن کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ کیوں حل نہیں کیا جا رہا؟ روہنگیا مسلمان کیا یہ انسان نہیں ہے؟ ان کا مسئلہ کیوں حل نہیں کیا جا رہا؟ 70 سال سے یہ مسئلہ لٹکا ہوا ہے۔ تو کیا اس امت پہ یہ وقت بھی آنا تھا؟ میرے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان کی مثال ایک جسد واحد کی ہے، جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہم اس امت کے فرد ہونے کے باوجود اس کے درد کو شدت سے کیوں محسوس نہیں کر رہے؟ اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کافر ہمارے اوپر مسلط ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے، ہماری حکومت کوئی فیصلہ کر سکے تو اگر ہمارے بھائیوں کی مدد، نصرت ہمارے حصے میں آئے تو یہ حکومت پہ کوئی بوجھ نہیں ہوگا، یہ بوجھ لوگ اپنے کندھوں پہ اٹھائیں گے۔ جب کشمیر میں زلزلہ آیا تھا تو لوگوں نے حد کر دی تھی، تو یہ لوگ اپنے کندھوں پہ بوجھ اٹھائیں گے۔ میں نے اس دن بھی جلوس میں کہا تھا اگر اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے تو ہم انشاءاللہ ان بچوں کو اپنے بیٹوں کی طرح پالیں گے انشاءاللہ۔ ایسے شاعر آگے ہیں میدان میں کہ جن کو اسلوب کا علم نہیں ہے۔ میں پچھلے دن ایک شعر سن رہا تھا، میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہے، وہ پتہ نہیں کس قسم کا وہ شعر ہے، اس کا آخری مفہوم ہے کہ رب آکھے سونا میں بخشاں گا امت بس تو نکی جی ہاں کر دے۔ ایک تو دیکھو کیسا بازاری لفظ ہے، اور نعت میں اس کو جو ہے وہ کس طرح مندرج کیا گیا ہے، اور پھر اس نعت کا جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ رب بخشنا چاہتا ہے، محبوب ہاں نہیں کر رہے۔ رب کہتا ہے میں بخشوں گا تو ہاں کر، جبکہ معاملہ تو یہ ہے کہ محبوب عرض کر رہے ہیں رب حبلی امتی امت۔ تو یہ باب معاملہ کدھر اور معاملہ کس طرح الٹ کے رکھ دیا گیا، لیکن پڑھنے والے بھی پڑھ رہے ہیں اور سننے والے بھی سبحان اللہ پکار رہے ہیں۔ نہ پڑھنے والوں کو سمجھ آ رہی ہے نہ سننے والوں کو سمجھ آ رہی ہے، اور اگر کوئی سمجھنے والا پاس بیٹھا ہے وہ بولتا نہیں، میں بولوں گا تو خشک ملا کہلاؤں گا۔ یہ ڈر اور یہ خوف اس کو حق بیان کرنے سے روکے ہوئے ہے۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا قند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلائے مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند۔ انسان کو حق کہہ دینا چاہیے، اور نعت کے معاملے میں یہ بڑا نازک میدان ہے۔ عرفی ایک شاعر ہوا ہے، وہ کہتا ہے عرفی مشتاب کی رہے ناتست نہ صحرا، عرفی مت دوڑ، یہ نعت کا میدان ہے، کوئی صحرا نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے جدھر مرضی چل دے اور جو مرضی کہتا پھرے۔ یہاں قدم قدم پہ احتیاط ہے، ادب گاہیز زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزیدی جا۔ یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ با یزید
بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اور جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ جب اس چوکھٹ پہ آتے ہیں تو سانسوں کو روک کے آتے ہیں. یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی ہے، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے. یہ حضور کی چوکھٹ ہے، یہاں سانسوں کی جو چال ہے اس میں بھی فرق نہ آنے پائے اور وہ بھی بے ترتیب نہ ہونے پائے. اور یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی تصور ہوتا ہے. تو نعت خان جب نعت پڑھ رہا ہو اس کے تصور میں ہو کہ میں حضور کے مواجہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور پھر اس تصور میں ڈوب کے اپنے الفاظ کے زیر و بم اور اپنے کلام کا انتخاب کرے، اور پھر اس کی جب دھڑکنیں صلی اللہ بن جائیں تو اس کی زبان سے نکلا ایک ایک جملہ دلوں میں ترازو ہوتا چلا جائے گا اور وہ نعت صاحب نعت کے قریب کر دے گی. اور جب نعت سے اٹھنے والے گھروں کو لوٹ رہے ہوں گے وہ سینے میں عشق رسول کی دولت لے چکے ہوں گے. کاش کہ ہم جو ہے وہ اپنے نعت کے انداز کو اس انداز سے مرتب کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے پھیلانے کا نعت ذریعہ بنے. نعت اس کو گانے کی دھن پہ دیکھیے نا، یہ تھوک دان ہے، اس کے اندر اگر کوئی بندہ کسی کو دودھ ڈال کے دے دے مہمان کو، پیے گا؟ بھائی میں نے دھویا 100 مرتبہ دھویا اور پھر دیا نہیں، اس کی وجہ کس لیے ہو چکی ہے. یا لوٹے میں کوئی دودھ ڈال کے کسی کو دے دے وہ پیے گا؟ جی لوٹا پاک ابھی بازار سے خرید کے لایا ہوں، لیکن نہیں، لوٹے کی وجہ کسی اور مقصد کے لیے، تھوک دان کی وجہ کسی اور مقصد کے لیے، اس میں دودھ نہیں پیا جا سکتا. جو طرز متبذل ہوگی ہے کسی گانے کے لیے، اللہ کے نبی کی نعت کا تقدس یہ ہے کہ اس طرز میں پھر نعت نہ پڑی جائے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس متبذل طرز میں جب نعت پڑی جا رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کے اندر گانا چل رہا ہوتا ہے، باہر نعت چل رہی ہوتی ہے. تو یہ نعت کی حرمت کے خلاف ہے، نعت کی عزت اور نعت کے وقار کے خلاف ہے کہ نعت پڑھتے ہوئے جو ہے وہ انسان کی جو ہے سوچ اور فکر کہیں اور گئی ہو. نعت پڑھتے ہوئے نظر گنبد خضرا کی طرف ہونی چاہیے. تو اس بات کا ذرا جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں اس کی بہت ضرورت ہے. اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں اقبال کے لہجے میں، اپنے بھی خفا مجھ سے بڑے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اپنے بھی اور بیگانے بھی، لیکن اس سے غرض نہیں ہے. اس سے غرض نہیں ہے کہ کون ناراض ہوتا ہے، گنبد خضرا کا مکین ناراض نہ ہو تو حضور خوش ہو جائیں. وہ کیا کہا تھا کہ میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں، میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں، ہمارے در کا ثاقب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے در کا ثاقب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا. تو کاش کہ وہ حضور علیہ السلام پہچان لیں اور حضور کی شفاعت بندے کو نصیب ہو جائے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ہم سے 10 باتوں کا عہد لیا. پہلی وہی چیز کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اگرچہ تجھے جلا دیا جائے اور تجھے قتل کر دیا جائے. دوسری وصیت یہ کی کہ اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ تجھے تیرے گھر سے نکال دے، تیرے اہل سے نکال دے، بچوں سے دور کر دے، لیکن پھر بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی، کیونکہ والدین کی نافرمانی کرنے والا دنیا پہ بھی رسوا ہوتا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے. امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک جرم ایسا ہے کہ جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے، وہ والدین کی بے ادبی ہے. اور ایک نیکی ایسی ہے جس کی جزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور اس کا صلہ ملتا ہے، اور وہ والدین کا ادب ہے. اس شخص پہ نشان لگا لیں جو والدین کا بے ادب ہے، آپ اس کو ذلیل و رسوا ہوتا ضرور دیکھیں گے. اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لیں جو والدین کا مؤدب ہے، فرما بردار ہے، اس کی پگڑی کا کلس کبھی نیچا ہوتا نہیں دیکھیں گے آپ. تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی تلقین کی گئی. حضور نے تیسری وصیت یہ کی کہ فرض نماز جان بوجھ کے ترک نہ کرنا. جس نے جان بوجھ کے فرض نماز ترک کی اللہ اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے. اللہ کا ایک ذمہ ہوتا ہے جو بندوں کا اس نے لیا ہوتا ہے اپنے محض کرم سے، تو پھر وہ ذمہ اٹھا لیتا ہے. پھر وہ دیکھیے اللہ ذمہ اٹھا لے تو پھر وہ سوائے ذلیل ہونے کی اور کیا اس کا مقصود ہوگا، تو ذلت ہی ذلت اس کا مقدر ہوگا. اللہ اکبر. آج ہم کہتے ہیں پوری دنیا کے اوپر کہ مسلمان کیوں ذلیل اور کیوں رسوا ہو رہے ہیں. 5-7% مسلمان جو ہے وہ نمازی ہیں. تو پھر جب یہ حالات ہوں گے تو پھر اللہ اپنا ذمہ اٹھا لے گا. جب وہ اپنا ذمہ اٹھا لے گا تو پھر ہمیں جو مرضی توڑے جو مرضی مارے، پھر اس کا ذمہ اٹھ گیا تو وہ ذمہ ہم سے اٹھا لیتا ہے اگر ہم اس کے حضور سجدہ ریزیاں نہیں کرتے. اور یہ بھی حضور نے وصیت کی کہ کبھی شراب نہیں پینی، اس لیے کہ
ہر بے حیائی کی جڑ ہے، اور فرمایا معصیت سے، گناہ سے بچنا، اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ چھٹی بات حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب جنگ میں کھڑے ہو تو پھر پیٹھ دکھا کے بھاگنا نہیں ہے، اگرچہ لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں تو میں صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو، یعنی اللہ سے مانگو عافیت، بیماری نہ مانگو، آزمائش نہ مانگو، مشکل نہ مانگو، لڑائی نہ مانگو، جنگ نہ مانگو، لیکن اگر پڑ جائے تمہارے اوپر تو پھر استقامت دکھاؤ، پھر بھاگنا نہیں ہے، اور یہ کبائر میں سے جنگ سے بھاگ جانا۔ تو فرمایا کہ اگرچہ لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں تو جنگ سے بھاگنا نہیں ہے، اور یہ بھی وصیت لی کہ کسی جگہ پہ کوئی بیماری آ جائے اور لوگ موت کا شکار ہو جائیں تو پھر ثابت قدم رہنا ہے، وہاں کو چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے۔ اور 8ویں وصیت حضور نے یہ لی کہ اپنے اہل و عیال پر، اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر اپنی استطاعت کے مطابق کھل کے خرچ کرو، بخل نہ کرو، ان سے ان کی ضروریات کو صحیح صحیح پورا کرو۔ اور 9ویں حضور نے یہ وصیت کی، کوڑا لٹکا کے رکھو، ان کو ادب سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، اور ان کو اچھائیوں کا خوگر بنانے کے لیے، برائیوں سے بچانے کے لیے باپ گھر کے اندر جو ہے وہ کوڑا لٹکا کے رکھے، چھڑی لٹکا کے رکھے۔ یعنی مطلب کیا کہ اولاد کو پتہ ہو کہ اگر ہم نے نافرمانی کی اور اللہ کے حکموں کو توڑا، ہم نماز نہ پڑھی تو پھر یہ ہمارے اوپر ڈنڈا برسے گا بھی۔ تو ان کو جو ہے وہ اس طرح ان کے اوپر جو ہے یہ پریشر رکھو۔ اور 10ویں وصیت یہ کی کہ ان کے سینے میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت پیدا ہونی چاہیے۔ جس سینے میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے اس سینے میں کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے جو نیک لوگ ہوں گے وہ تمہارے حکمران ہوں گے، اور تمہارے اغنیاء سرمایہ دار لوگ سخی ہوں گے، اور تمہارے امور باہمی مشاورت سے طے پائیں گے، تو پھر زمین کا سینہ، زمین کا ظاہر، زمین کے باطن سے تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ پھر تم جیو، زندگی کے مزے لو، اور دنیا آخرت کی کمائیاں کرو، پھر لمبی زندگی نصیب ہو، سعادت مندی کی زندگی ہے۔ اور جب تمہارے امراء شریر ترین لوگ ہوں، جتنا بڑا شریر ہے اتنے بڑے اعلیٰ منصب پہ فائز ہے، جتنا بڑا ڈاکو اور مکار اور خائن ہے اتنے بڑے منصب پہ بیٹھا ہوا۔ جب تمہارے امراء اشرار ہوں اور تمہارے اغنیاء بخلاءکم بخیل ہوں، بخیل ترین لوگ مال و دولت سے نواز دیے جائیں اور وہ اس مال و دولت پہ سانپ بن کے بیٹھے ہوں، انسانیت سسک رہی ہو لیکن وہ مال کی تجوریاں نہ کھول رہے ہوں، اور امور سلطنت باہمی مشاورت سے نہیں عورتوں کے مشورے سے طے ہوتے ہوں۔ پھر فرمایا، پھر زمین کا اندر، زمین کا باطن، زمین کے ظاہر سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب موجودہ حالات کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک حدیث ملاحظہ کیجیے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ امتیں تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا، تم بہت سارے ہو، لیکن مثال ایسے ہوگی جس طرح سیلاب کے پانی کے اوپر اٹھتی ہوئی جھاگ ہوتی ہے، تو وہ دیکھنے میں تو دور تک اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے لیکن وہ بے وزن، بے توقیر اور بے طاقت ہوتی۔ دلوں میں تمہارے وہن ہوگا، وہن کی وجہ سے دشمن کے دل میں تمہارا ذرا برابر خوف نہیں ہوگا۔ 56-57 اسلامی ریاستیں ہوں لیکن خوف نہیں ہوگا۔ ایک برما جیسا چھوٹا سا ملک بدماش بن کے کھڑا ہو جائے گا، اور وہ تمہارے بھائیوں کو، تمہاری بہنوں کے گلے کاٹے گا، وہ تمہاری بہنوں بیٹیوں کی آبرو ریزی کرے گا، اور اس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ گھومتی پھرے گی، تم کھلی آنکھوں سے دیکھو گے۔ کہاں وہ زمانہ کی ایک خط پہنچے اور بجلیاں لگ جائیں، اور کہاں کہ تمہارے سامنے چیختی، چلاتی، روتی، ہاتھ جوڑتی بہن کی تصویریں ہوں لیکن تم کچھ نہ کر سکو۔ چھوٹے چھوٹے ملک بدماش بن جائیں گے اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ کہا یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ تمہارے سینے میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ وہن کیا ہے؟ قال حب الدنیا و کراہیت الموت، فرمایا دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ دنیا کی